بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، تلور ایک خوبصورت پرندہ ہے جو پاکستان کے صحرائی اور نیم صحرائی علاقوں کی زینت ہے۔ تلور دوسرے بہت سے پرندوں کی طرح رزق کی تلاش میں موسم سرما میں پاکستان کے صحراؤں میں 15 اکتوبر سے 15 مارچ تک قیام کرتا ہے۔ خاص کر پنجاب کا صحرائی چولستان، رحیم یار خان، بہاولپور، بہاول نگر اور خوشاب۔ ناظرین، دہائیوں سے عرب ممالک کے شیخ تلور کے شکار کے لیے ہر سال پاکستان کا رخ کرتے ہیں اور اس نایاب پرندے کو اپنا شکار بناتے ہیں۔ پاکستان میں تلور کہاں کہاں موجود ہے اور عرب شیخ تلور کے شکار میں اتنی دلچسپی کیوں لیتے ہیں، یہ سب معلومات اس ویڈیو میں موجود ہے۔ ناظرین، تلور چھوٹے سے درمیانے سائز کا پرندہ ہے۔ اس کی لمبائی 22 سے 26 انچ ہے اور یہ پروں میں 53 سے 67 انچ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی پیٹھ پوری اور پیٹ کا رنگ سفید ہوتا ہے، جبکہ گردن کے گرد ایک کالی دھاری ہوتی ہے جن سے اینٹ جیسی ہوتی ہے، لیکن مادہ 26 انچ لمبی، نر سے کئی زیادہ چھوٹی اور سرمئی ہوتی ہے، جبکہ نر 29 انچ لمبا ہوتا ہے۔ ناظرین، نر تلور کا وزن 1.5 سے 2.5 کلو گرام جبکہ مادہ کا وزن 1 سے 1.5 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ تلور عام طور پر صبح سویرے اور شام کے وقت ایکٹیو ہوتے ہیں۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت زمین پر مضبوط ٹانگوں اور بڑی انگلیوں پر مستقل طور پر چلنے میں گزارتے ہیں۔ زیادہ تر دوڑتے ہیں اور پرواز پر چلنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ پرندے اکیلے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات چارہ کھاتے ہوئے گروہ میں جمع ہو سکتے ہیں۔ جب تلور کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور ماحول کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، اس امید میں کہ کسی کا دھیان نہیں رہے گا۔ وہ عام طور پر خاموش رہتے ہیں اور شاید ہی کبھی آوازیں پیدا کرتے ہیں۔ ناظرین، تلور بیج، کیڑے مکوڑے اور دیگر چھوٹی مخلوقات کھاتے ہیں۔ یہ جوڑے نہیں بناتے۔ افزائش کے موسم کے دوران وہ سر اور گردن کے سفید پنکھوں کو اٹھاتے ہوئے اور سر کو ہٹاتے ہوئے ایک شاندار مظاہرہ کرتے ہیں۔ مادہ زمین پر 2 سے 4 انڈے دیتی ہے اور چوزے عام طور پر انڈوں سے نکلنے کے تقریباً 35 دن بعد خود مختار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، تلور کا تعلق بسٹرڈ فیملی سے ہے اور دنیا بھر میں اس کی 23 انواع پائی جاتی ہیں۔ پاکستان کو جہاں قدرت نے دیگر خوبصورت جنگلی حیات سے نوازا ہے، وہیں اس خطے میں تلور کی بھی 6 انواع پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک قسم کو ایشین ہوبارا بسٹرڈ یا تلور کہتے ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر میں تلور کی 2 اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک قسم افریقن ہوبارا بسٹرڈ ہے جو براعظم افریقہ کے شمالی علاقوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ دوسری قسم ایشین ہوبارا بسٹرڈ ہے جسے میکوین بسٹرڈ بھی کہتے ہیں، جو آپ کو پاکستان میں بھی مل سکتی ہے۔ ایشین ہوبارا بسٹرڈ یا میکوین بسٹرڈ کو اردو میں تلور کہتے ہیں اور یہ بسٹرڈز کی وہ قسم ہے جس کے شکار کے لیے عرب شیخ پاکستان آتے ہیں۔ ناظرین، یوں تو تلور سائبیریا اور وسطی ایشیائی ریاستوں میں پایا جاتا ہے، لیکن جب اس خطے میں شدید سردی پڑنے لگتی ہے تو یہ نسبتاً گرم علاقوں کا رخ کرتا ہے۔ شرمیلا اور کم آمیز پرندہ ہونے کے ناطے تلور پتھریلے اور صحرائی و نیم صحرائی علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ عربوں کا من پسند پرندہ ہے۔ عرب باشندے اسے باز یا فالکن کو شکار کی تربیت دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تلور کی نسل کو لاحق معدومی کے خطرے کے باعث بین الاقوامی سطح پر اس کے شکار پر پابندی عائد ہے، تاہم گزشتہ چند برسوں سے وسطی ایشیائی ریاستوں میں جاری اس نایاب پرندے کے بے دریغ شکار کی وجہ سے پاکستان میں اس کی آمد میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ ناظرین، ہر سال بڑی تعداد میں تلور یخ بستہ منگولیا، سائبیریا اور وسطی ایشیائی ریاستوں سے ایک جانب افغانستان کے راستے پاکستان، بھارت، مسقط، متحدہ عرب امارات اور یمن پہنچتے ہیں، تو دوسری جانب ایران کے شمال میں واقع بحیرہ خزر، کوہ البرز اور کوہ زگرس سے ہوتے ہوئے مغربی عراق میں داخل ہوتے ہیں۔ تلور اکثر رات کے وقت اپنے ایک لیڈر کی رہنمائی میں جھنڈ کی شکل میں نقل مکانی کرتے ہیں۔ ناظرین، طویل سفر کے دوران یہ خوراک کے لیے بعض مقامات پر پڑاؤ بھی ڈالتے ہیں۔ اگر دوران سفر کوئی تلور بیمار ہو جائے اور پرواز کے قابل نہ رہے تو دوسرے تلور اسے راستے میں چھوڑنے کے بجائے اسے اپنا ہم سفر بنانے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان میں تلور ہر سال نومبر اور دسمبر میں پہنچتے ہیں اور مارچ میں واپس روانہ ہو جاتے ہیں۔ بلوچستان تلور سمیت دیگر نقل مکانی کرنے والے پرندوں کا قدرتی مسکن ہے، جہاں یہ لگ بھگ
5 ماہ گزارتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہر برس 55,000 تلور پاکستان اور اس کے ہمسایہ ممالک کا رخ کرتے ہیں۔ ناظرین، تلور بلوچستان کے علاوہ پنجاب میں، چولستان اور سندھ میں تھر کے صحراؤں میں بھی سردیاں گزارنے کے لیے آتے ہیں۔ موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کے شیخ بھی تلور کے شکار کے لیے بلوچستان اور سندھ پہنچ جاتے ہیں۔ جزیرہ نما عرب میں بھی یہ کافی تعداد میں پایا جاتا ہے، مگر شکار کی کثرت سے ان کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے۔ وہاں تلور تقریباً ختم ہو گئے ہیں تو ادھر کے بادشاہوں نے اس کے شکار پر پابندی لگا دی۔ ناظرین، قدرتی ماحول کے تحفظ کے لیے قائم بین الاقوامی ادارے IUCN نے تلور کو محدومیت کے شدید خطرے سے دوچار پرندوں کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے۔ اسی بنا پر 2015 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس نایاب پرندے کے شکار پر پابندی عائد کی تھی، تاہم پھر یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا۔ ناظرین، بے دریغ شکار کی وجہ سے موسم سرما میں تلور سمیت دیگر سائبیرین پرندوں کی سندھ اور بلوچستان آمد میں ہر سال کمی واقع ہو رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2014 میں کرب شیخ نے چاغی میں اپنی 21 روز مہم کے دوران 2100 تلور شکار کیے تھے، جو ایک تشویشناک بات ہے۔ دوسری جانب صوبائی محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات بلوچستان کے اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے جاری خوش سالی کی وجہ سے بلوچستان میں تلور سمیت دیگر سائبیرین پرندوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حکام کا دعویٰ ہے کہ شکار کی اجازت دینے سے تلور کی تعداد کم نہیں ہو رہی، بلکہ صوبائی حکومت کو کثیر آمدنی ہو رہی ہے۔ نیز اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ کوئی شکاری اجازت سے زیادہ شکار نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ محکمہ کی کوششوں سے مقامی باشندوں میں جنگلی حیات کے تحفظ کے حوالے سے آگاہی بڑھ رہی ہے اور صوبے میں کئی ایک زولوجیکل پارکس بھی قائم کیے گئے جو جنگلی حیات کے تحفظ میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ عرب شیخوں کی تلور میں دلچسپی کی کئی وجوہات ہیں۔ فالکن کے ذریعے شکار کرنا عرب شیخوں کا مرغوب مشغلہ ہے اور فالکن کے ذریعے تلور کا شکار کرنا اس زمن میں زیادہ پر لطف ہوتا ہے۔ ناظرین، تلور کے شکار پر پاکستان میں عام شہریوں پر پابندی عائد ہے، البتہ عرب ممالک کے شیخوں کے لیے اس کے شکار کے لیے خصوصی پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ تلور خطرات سے دوچار پرندوں کی فہرست میں شامل ہے، لیکن خلیجی ممالک سے سفارتی تعلقات کے باعث ہر سال اس کے شکار کے پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ جنگلی حیات کے صوبائی محکموں کا کہنا ہے کہ وہ صرف اتنے پرمٹ جاری کرتے ہیں جن سے ان کی تعداد میں کمی واقع نہ ہو۔ ان کے مطابق ان پرمٹ سے حاصل ہونے والی آمدنی کو جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، کثرت شکار سے یہ خوبصورت پرندہ پاکستان سے بھی محدوم ہونے کو ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تلور اور باقی تمام مائیگریٹری پرندوں کو لاحق خطرات کا مناسب سدباب کیا جائے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مزید ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اینیمل ایڈونچر۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔